کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عزت یا رتبہ مل جائے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پھر اس کو سنبھال نہیں سکتے، اور اسی طرح اقتدار کی لت لگ گئی ہے شبانہ محمود کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسی بدنصیبی ہے کہ جس لڑکی کے ماں باپ خود کبھی برطانیہ کے نظامی مہربانی کے محتاج تھے، آج وہی شبانہ محمود تارکین وطن پر ایسے قوانین مسلط کر رہی ہے جو انسانیت کے منہ پر تھپڑ ہیں۔ جس دروازے سے اس کا اپنا خاندان اندر آیا، آج وہی دروازہ یہ ہمارے چہروں پر بند کر رہی ہے۔ اس کے والدین آئے تو 5 سال میں سیٹلمنٹ، کوئی 20 سال کی سزا نہیں، کوئی روز روز کا دوبارہ جائزہ نہیں، کوئی ثابت کرو کہ تم قابل ہو کا تماشا نہیں، کوئی چیکنگ، کوئی تذلیل، کوئی ذہنی اذیت نہیں۔ مگر آج وہ ہم جیسے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، عرب افریقی تارکین وطن کو دہائیوں تک لٹکانے پر تل گئی ہے۔ یہ قانون نہیں، یہ انتقام ہے۔ یہ اصلاحات نہیں، یہ منافقت کی آخری حد ہے۔ شبانہ محمود نے اپنی سیاست بچانے کے لیے اپنی جڑیں، اپنا پس منظر، اپنی کمیونٹی سب بیچ دیے ہیں۔ مساوات کا درس دینے والی آج ظلم کا پرچار کر رہی ہے۔ یہ وہی عورت ہے جو ماضی میں کہتی تھی کہ ہم سب برابر ہیں، اور آج کہتی ہے کہ تارکین وطن کو 10 سے 20 سال ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس ملک کے قابل ہیں یا نہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے یا پھر یہ اس کا اقتدار کی سیڑھی بن گیا ہے؟ NHS، ٹرانسپورٹ، ریٹیل، گودام، ٹیکسی سب تارکین وطن چلاتے ہیں، اور انہی لوگوں کو آج کردار، وفاداری اور خدمت کے تھکا دینے والے امتحان دینے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کے نظام کا بوجھ تارکین وطن اٹھائیں۔ برطانیہ کے نظام کا بوجھ تارکین وطن نے اٹھا لیا، مگر حقوق وہ بعد میں دیکھیں گے۔ افسوس، ایک تارک وطن کی بیٹی آج تارکین وطن کی گردن پر پاؤں رکھ رہی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں، لمحہ خطرہ ہے۔ اگر یہ قوانین پاس ہو گئے تو سیٹل ہونا خواب بن جائے گا۔ 20 سال تک چکر در چکر، بار بار انٹرویو، بار بار دھمکی، بچوں کا مستقبل غیر یقینی، مریض، بزرگ، کمزور سب بے رحم قانون کے نیچے کچلے جائیں گے، اور یہ سب اس عورت کے ہاتھوں جو خود اسی نظام کے رحم و کرم پر پلی تھی۔ پاکستانی کمیونٹی کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، یہ قانون ریفارم